بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نہرو رپورٹ 1928۔ نہرو رپورٹ کے بنیادی نکات جو ہیں ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس کا پس منظر ڈسکس کرتے ہیں تاکہ حقائق کی آگاہی اچھی طرح ہمیں مل سکے۔ نہرو رپورٹ کا پس منظر میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اسپیشلی دی ایئر آف 1929، جس میں نومبر 1929 میں برٹش سرکار نے سائمن کمیشن جو ہے اس کو بنایا۔ سائمن کمیشن کو آل وائٹ کمیشن بھی کہتے ہیں اور اس کے ممبران کی تعداد تھی 7۔ اس حوالے سے برصغیر پاک و ہند کی جتنی بھی قیادت تھی انہوں نے اس سے ڈس ایگری کیا۔ دی ریزن واز کہ آپ کس طرح کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے حوالے سے کوئی پیش رفت کر سکتے ہیں اباؤٹ دی سب کانٹیننٹ، اور ایک ایسا کمیشن کو آپ نے ٹاسک دیا جس کے سارے ہی جو ممبران ہیں وہ انگریز ہیں اور اس کے ہیڈ تھے سر جان سیمن۔ اب اس کے بعد اسی سال 1927 دسمبر بنارس میں جو انڈین نیشنل کانگریس کا سالانہ اجلاس ہوا، اس میں ممبران نے 2 پوائنٹس پہ اپنی متفق رائے دی۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ایک تو ہم نے جو سائمن کمیشن ہے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک آل پارٹی کانفرنس اس کو بلایا جائے گا جس میں ہم فیوچر کانسٹیٹیوشن میکنگ کے لیے جو ڈرافٹ ہوگا وہ ہم بنائیں گے۔ اب اسی سے پہلے سیکرٹری آف اسٹیٹ لارڈ بیکن ہیڈ انہوں نے انڈینز کو چیلنج دے چکے تھے وہ کہ جی بال آپ کی کورٹ میں ہے، ہم آپ کو موقع دیتے ہیں، آپ کوئی کنسنسس بیسڈ جو ہے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہمیں دیں، اور یہ آپ کے لیے چیلنج ہے۔ تو نہرو کمیٹی بنا دی گئی۔ نہرو کمیٹی آل پارٹیز کانفرنس کو کنڈکٹ کرنے کے بعد نہرو کمیٹی میں کل 8 ممبران تھے، اور اس کے صدر موتی لال نہرو تھے اور اس کے سیکرٹری تھے جواہر لال نہرو۔ موتی لال نہرو صاحب کے صاحبزادے تھے جواہر لال نہرو۔ تو اس کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا، اور اس کمیٹی میں 2 مسلمان ممبران بھی تھے، سر امام علی اور شعیب قریشی۔ اگست 1928 میں اس نے اپنی جو ڈرافٹ ہے اس کو تیار کر کے پریزنٹ کر دیا۔ اب اس میں سر امام علی نے بے شمار جو اس کے اجلاس ہوئے اس میں شرکت نہیں کی، اور شعیب قریشی نے اینڈ پہ جو فائنل ریکمنڈیشن ہے ان میں سے کچھ سے ڈس ایگری کیا۔ بہرحال یہ پیش کر دی گئی۔ اب اس کے ہم بنیادی نکات جو ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے پڑھا میثاق لکھنؤ، جس میں آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا کہ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں فرسٹ اور لاسٹ ٹائم انڈین نیشنل کانگریس نے جو سیپریٹ الیکٹوریٹ جداگانہ انتخاب کا طریقہ کار جو مسلمانوں کے لیے، اور 1/3 ریپریزنٹیشنز ان دی اسمبلیز اس کو قبول کیا۔ تو اسی تاریخی پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے نکات جب ڈسکس کریں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی انڈرسٹینڈنگ کرنا، اور اینڈ میں جو ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے تو اس میں مزید چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ تو ایک تو اس میں سجیشن آئی، جو چند اہم پوائنٹس ہیں ان پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، کہ جو جداگانہ انتخاب کا طریقہ ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹس نہیں ہونے چاہیے، جوائنٹ ہونے چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد نہرو رپورٹ کی جو اہم فیچرز ہیں ان میں یہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے ریپریزنٹیشنز ان دی اسمبلیز وہ 1/3 نہیں بلکہ 1/4 ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ ہندی جو ہے اس کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ اس میں کیا گیا۔
ایک پچھلے چند سالوں سے ایک موومنٹس چل رہی تھی مسلمانوں میں، جس میں وہ کہہ رہے تھے سیپریشن آف سندھ فرام بمبے، کیونکہ اس ٹائم سندھ اور بمبے جو تھے ایک ہی تھے، اور سندھ جو صوبہ تھا وہ اس کا حصہ تھا۔ تو اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن دی کہ اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس میں جو اکنامک مالی معاملات ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے، پہلے اس کا جائزہ لیا جائے۔ صوبہ سرحد میں اصلاحات کی جزوی طور پہ انہوں نے حمایت کی، اور اس کے علاوہ اس میں مکمل آزادی نہیں بلکہ ڈومینین سٹیٹس ود ان دی برٹش امپائر، جس کو نو آبادیاتی درجہ نظام جو کہا جاتا ہے، اس کا مطالبہ کیا گیا۔ اور ہم نے پڑھا تھا 1916 میں میثاق لکھنؤ جو ہوا، اس میں ایک ویٹیج فارمولا جو طے ہوا، اس کے مطابق یہ تھا کہ جو مسلم اکثریت صوبے ہیں پنجاب اور بنگال، وہاں پر انہیں اپنی جو پاپولیشن ہے اس سے کم نمائندگی ملے گی، لیکن اس کے برعکس یو پی، سی پی، بمبے، وہاں پہ مسلمانوں کی چونکہ اقلیت ہے لیکن انہیں اس سے زیادہ دیں گی۔ اس پرپوزل کو بھی جو گیو اینڈ ٹیک ہوا تھا بٹوین دی ٹو اسٹیک ہولڈرز، آل انڈیا مسلم لیگ اینڈ انڈین نیشنل کانگریس، ود اسپیشل ایفرٹس آف محمد علی جناح، اس سے بھی انہوں نے نگیٹ کیا، اور انہوں نے کہا ویٹیج فارمولا اس طرح کا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جداگانہ انتخاب کو انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ بہرحال انہوں نے کہا جوائنٹ طریقہ انتخاب ہو، لیکن کچھ سیٹیں ریزروز ہم ہونی چاہیے اسمبلیز میں فار منارٹیز۔ تو یہ تو وہ پوائنٹس تھے، کی پوائنٹس تھے نہرو رپورٹ کے، جن تو ہم نے ڈسکس کیا۔ اب اس کو ڈسکس کرنے کے بعد اگلا اہم چیز ہے کہ مسلم ری ایکشن کیا تھا۔ تو مسلمانوں نے نہرو رپورٹ کو ہندو تعصب، تنگ نظری، مسلم دشمنی، ان چیزوں سے تشبیہ دی، اور بالکل انہوں نے مکمل طور پہ اسے مسترد کر دیا۔ ایون جو اس کے ممبران تھے شعیب قریشی اور سر علی امام، انہوں نے بھی رپورٹ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس حوالے سے محمد علی جناح، ان کے لیے نہرو رپورٹ کی بڑی اہمیت تھی، چونکہ محمد علی جناح نے نہرو رپورٹ کو پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ فیوچر میں اب یہ جو دونوں قومیں ہیں، یہ ان کا جو رہن سہن یا معاملات وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور اس کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مائنڈ کو ٹو نیشن تھیری کے حوالے سے مکمل طور پہ کلیئر کر لیا، اور اس کے بعد اسی سمت میں وہ لے کے جو بھی معاملات تھے ان کو آپس میں چلے۔ تو اس حوالے سے سر آغا خان، انہوں نے یہ کہا کہ کوئی باشعور انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ مسلمان اس ذلت امیز تجاویز کو قبول کر سکتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر، انہوں نے بھی اس کو ہندو غلبہ قرار دیا، اور اس جو دائمی غلامی مسلمانوں کی اس سے تشبیہ دی۔ تو اس حوالے سے یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ نہرو رپورٹ اور اس کے امپیکٹ کیا ہیں۔ اب لاسٹ میں اسے کنکلوڈ کروں گا، تو اس میں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ نہرو رپورٹ نے جو ہندو مائنڈ سیٹ تھا، اپروچ تھا، اس کو مکمل طور پہ ریٹن فارم ایکسپوز کر دیا۔ اس کے جتنے بھی بنیادی پوائنٹس ہیں ان کو اب ون بائی ون بھی ہم ڈسکس کریں، اس پہ نظر دوڑائیں، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ماضی میں فیور کر رہی تھی مسلمانوں کو، یا ایون ہم نے دیکھا لکھنؤ پیکٹ میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کیا، ان سبھی سے انہوں نے ویڈرا کر لیا، اور اس حوالے سے کوئی بھی میجر پوائنٹس نہیں تھا جو برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو مناسب انداز سے ان کو سپورٹ کر رہا۔ تو اس حوالے سے محمد علی جناح نے بھی مستقبل میں اپنا مائنڈ کلیئر کر لیا، محمد علی جوہر نے بھی انڈین نیشنل کانگریس سے دوری اختیار کر لی، اور دوسری بھی جو مسلم قیادت تھی انہوں نے اس چیز کو اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لیا کہ اب ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دینا چاہیے، اور مستقبل قریب میں جو بھی ہماری جد و جہد ہوگی وہ ان سے مختلف ہوگی۔ تو اس حوالے سے جو برٹش سرکار کی طرف سے
سیکریٹری آف اسٹیٹ کی طرف سے چیلنج آیا، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین نیشنل کانگریس، اس کی قیادت انہوں نے نگیٹ کیا اور یہ ثابت کیا کہ ہم معاملات میں ہم جو آپ نے چیلنج کیا ہے یا آپ کی طرف سے بال ہمارے کورٹ میں آئی، ہم وہ کنسنسس نہیں کر سکے۔ تو نہرو رپورٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں برصغیر پاک و ہند کی جو مستقبل کے جو ایونٹس ہیں، جو سیاست ہے، اس نے ایک نیا رخ اختیار کیا، اور نیا رخ اختیار کرنے کے بعد محمد علی جناح نے خاص طور پہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے، اپنی اپروچ جو ہے، اپنا ویژن جو ہے، اس کو نئی سمت دی، اور اس پہ ہم جو نیکسٹ لیکچر ہوگا قائد اعظم کے 14 پوائنٹس، اس پہ ڈسکس کریں گے مزید چیزوں کو انشاءاللہ۔